لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ ٹرانسمیشن کو آگے لے کے بڑھتے ہوئے مزید گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتے ہیں، وہ جو اس پر پورا اترتے ہیں، لہٰذا ان کو خلیل اللہ ذبیح اللہ کا خطاب ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزری۔ آپ کو نمرود نے جلتی ہوئی آگ میں ڈالا، آپ وہاں سے سرخرو ہوئے۔ بڑھاپے میں دعاؤں سے پیدا ہونے والے صاحبزادے کو جنگل بیاباں میں چھوڑنے کا حکم ہوا، اس میں بھی کامیاب ہوئے۔ رب تعالیٰ کا سب سے مقدس اور پیارا گھر بنانے کا حکم دیا گیا، آپ نے اس میں بھی کامیابی حاصل کی۔ پھر آپ کے لخت جگر کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم ہوا۔ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی زوجہ حضرت بی بی ہاجرہ اور پیارے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن وہ تمام کے تمام اس امتحان میں کامران و کامیاب ہوئے، اور باری تعالیٰ کو شیطان کی ناکامی اتنی اچھی لگی کہ تا حیات اس پر کنکریاں مارنے کا حکم صادر فرمایا۔ یہ چند لائنیں آپ سے شیئر کرنے کے بعد مجھ سے بہتر جو بتا سکتے ہیں وہ مہمان یہاں پہ موجود ہیں۔ سر آپ کی جانب آؤں گا، فرمائیے گا کہ سیدنا اسماعیل اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں والدین کی جو فرما برداری کے متعلق حاصل ہونے والے اسباق ہیں وہ کیا ہیں، ہمیں سکھائیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، جیسا ابھی رانا صاحب بیان فرما رہے تھے، قرآن مجید میں ان کا تذکرہ تیسرے نمبر پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور سب سے زیادہ ان دونوں کے بعد جس کا ذکر ہے انبیاء کی تاریخ میں سے، وہ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ آپ یہ سن کر شاید حیران ہوں گے کہ قرآن مجید میں 69 مرتبہ، ایک کم 70 مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسم مبارک ذکر کیا گیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی اس بات کا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام امتحانات میں کامیاب، حقیقت یہ ہے کہ اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کی ساری زندگی امتحانوں میں گزری ہے، آزمائشوں میں گزری ہے، ابتلاؤں میں گزری ہے، اور اللہ کی حکمت اور اس کی قدرت ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف سے آنے والی تمام آزمائشوں اور امتحانوں میں سرخرو ہوئے ہیں اور کامیاب ہوئے، حتیٰ کہ خود ذات باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری باتوں کے ساتھ آزمایا، ان کا امتحان لیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان ساری باتوں کو پورا کر دیا، کامیابی حاصل کی۔ جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے وہ سب کچھ ابراہیم، اب ان کی تفصیل کا تو وقت نہیں ہے جی۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو کیا انعام دیا ان آزمائشوں میں کامیابی کے لیے، کامیابی کے بعد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں ساری کائنات کے انسانوں کے لیے آپ کو رہنما اور مقتدا اور پیشوا بنا رہا ہوں۔ ابھی جیسے رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ جس طرح رسول اکرم کی سیرت ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ، جہاں تک سبق ہے ہمارے پاس۔ جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ سیدنا ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی سیرت میں والدین کے حوالے سے، ان کی خدمت اور ادب کے حوالے سے ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ جیسے میں نے ابھی پہلے بھی بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو باوجود مشرک ہونے کے بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ پکارا، ان کے لیے دعا کا وعدہ کیا اور کرتے بھی رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ آپ کے باپ کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے والد کے لیے بخشش کی دعا ترک کر دی، ورنہ وہ اپنے وعدے کے مطابق اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہے۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے
کہ ہمارے والدین زندہ ہوں یا فوت ہو چکے. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ دعا فوت شدگان کے لیے ہی ہوتی ہے، حالانکہ یہ تصور غلط ہے. والدین زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں، ہر صورت میں اولاد کا فرض ہے کہ وہ ان کے لیے بخشش کی، مغفرت کی، بلندی درجات کی، صحت و سلامتی کی، عافیت کی، تندرستی کی دعائیں کریں. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ والدین کا ادب ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، ان کی موجودگی میں بھی اور ان کی غیر موجودگی میں بھی ادب و احترام کے ساتھ، عزت اور وقار کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، جیسا کہ قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اے لوگو تم اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا دو اور نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرو، نرم لہجے میں گفتگو کرو، نظریں جھکا کے گفتگو کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہو کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں ہماری خدمت کی ہے، ہم پر شفقت کی ہے، مہربانی کی ہے، ہمیں پالا ہے، پوسا ہے، پڑھایا ہے، جوان کیا ہے، اس کے بدلے میں ہم تو ان کے ان احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، ریٹرن نہیں دے سکتے کسی سے. تو اللہ سے ہی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بدلے میں ان پر رحم فرمائے. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا والد کے ساتھ، آپ کی والدہ تو آپ کے اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی والدہ، اس لیے احادیث میں بھی، سیرت میں بھی اور تاریخ انبیاء میں بھی اور قرآن مجید میں بھی ان کے والد کا ہی زیادہ ذکر ملتا ہے. تو پھر اسی ادب و احترام کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں، وہ بھی ایسا فرما بردار، ایسا بردبار، ایسا تحمل مزاج کہ خود رب کائنات فرماتے ہیں کہ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، ہم نے انہیں ایک حلیم اور بردبار اور متحمل مزاج بیٹے کی خوشخبری دی. ایسا بردبار، ایسا صابر، ایسا شاکر کہ میرا خیال ہے کہ پوری انسانیت کی تاریخ میں کوئی ایسی اور مثال نہیں ملتی جو فرما برداری اور اطاعت کا جذبہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ظاہر فرمایا. جیسا ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ باپ نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو آگاہ کیا کہ مجھے یہ اشارہ ہوا ہے خواب میں، اور انبیاء کا خواب وہی ہوتی ہے، برحق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں انی اذبحک، تمہیں ذبح کروں. اب یہ اتنا بڑا حوصلہ ہے، ہاں جی، اور بڑی جرت کی بات ہے. میں اور آپ تو یہ نہیں کر سکتے، سوچ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل کو ایسا حوصلہ دیا تھا، ایسا صبر ضبط دیا تھا، اور وہ شاید ابراہیم کی اپنے والد کے ساتھ ادب و احترام کا ہی یہ صلہ تھا شاید کہ اللہ نے جو ان کو بیٹا دیا وہ اتنا فرما بردار تھا، اتنا صالح تھا، اتنا اطاعت گزار تھا کہ باپ کی زبان سے یہ لفظ سنتے ہی انہوں نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، والد گرامی آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، اللہ اکبر، آپ اللہ کے حکم پر عمل کیجئے. رہی میری بات جی کہ میں کیا رد عمل دوں گا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے اگر چاہا تو میں صبر کر کے دکھاؤں گا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں گا. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں یہ درس ہے، ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم جائز اور شرعی امور کے اندر رہتے ہوئے اپنے والدین کا ہر حکم مانیں، الا کہ ان کا کوئی حکم اسلام کے، دین کے، قرآن و سنت کے خلاف ہو. مثلا وہ کہیں شرک کرو تو یہ نہیں ماننا، وہ کہیں نماز نہ پڑھو یہ نہیں ماننا، وہ کہیں اپنی بیوی کو پردہ نہ کرواؤ، یہ جو غیر شرعی احکام ہیں والدین کے، ان کو ماننا نہ صرف ضروری نہیں بلکہ جائز ہی نہیں، لیکن شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے والدین جو بھی حکم دیں، جو بھی حکم دیں اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا اور اس کی روح کے مطابق عمل کرنا، یہ ایک مسلمان نوجوان کے لیے، بچے کے لیے، اولاد کے لیے از حد ضروری ہے. اور یہ بہت بڑا سبق ہے جناب ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی. اس پہ ہم دوبارہ آئیں گے، بڑی سمجھنے کی چیزیں تھی اس میں. آپ نے وہ جملہ کہہ دیا نا کہ یہی سبق ہے کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں،
ایک والد کا درجہ جو والد خود کبھی بیٹے تھے اور جب ان کا بیٹا ہو تو اس بیٹے نے اپنے والد کے لیے کیا کیا. تو یہ سمجھ ہمیں آنی چاہیے. سر آپ کی طرف آؤں گا. جو کرنے کے کام ہیں عشرہ ذو الحجہ کے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس ہو سکتے ہیں, کچھ کا ہم ذکر بھی کر رہے تھے, میں چاہوں گا اس پہ روشنی ڈالیے. سب سے پہلے دیکھیں نا, نماز تو فرض ہے, وہ تو پڑھنی ہے. جی. اس کے علاوہ آپ نوافل پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دے سکتے ہیں. اور بخاری میں, ترمذی میں باقاعدہ روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من عاد علی ولیًا, کہ اگر کوئی شخص میرے ولی کے خلاف اس کو تکلیف دیتا ہے تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو وہاں جو ولایت کی علامت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جو چیزیں اس پہ فرض کی ہیں وہ تو ادا کرتا ہے, لیکن اس سے بڑھ کر نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ جو مانگتا ہے میں اس کو دیتا چلا جاتا ہوں. نوافل زیادہ سے زیادہ کرے, صدقہ زیادہ سے زیادہ کرے, روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں. جی. روزے بھی اس لیے کہ روزے کی مثل تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. لا مثل لہ ولا عدل لہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس کی کوئی مثال نہیں, کوئی اس کی برابری نہیں ہے. روزے بھی رکھے جائیں, اور بالخصوص یوم عرفہ کا روزہ وہ آپ رکھیں. یعنی جو حاجی ہے اس کے لیے یوم عرفہ کا روزہ نہیں ہے, جو حج نہیں کر سکا اس کے لیے یوم عرفہ کا روزہ رکھا ہے. اور اس کی فضیلت فرمائی اللہ کے نبی نے کہ مجھے اللہ کے ہاں یہ یقین ہے کہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ, کہ پچھلے سال کے گناہ بھی معاف, آنے والے سال کے گناہ بھی معاف. اچھا, یہاں جو ہے اپنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج فرمایا. بخاری میں باقاعدہ روایت ہے حضرت ام فضل سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو دودھ کا پیالہ دیا یوم عرفہ کے روز, اور آپ سوار تھے اپنی سواری پر, یعنی آپ نے نوش فرمایا. اس طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ حج کیا, آپ نے روزہ نہیں رکھا. میں نے ابو بکر صدیق کے ساتھ حج کیا, انہوں نے بھی روزہ نہیں رکھا. میں نے حضرت عمر کے ساتھ حج کیا, انہوں نے بھی روزہ نہیں. حضرت عثمان کا, یعنی عرفہ کے جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کے لیے روزہ نہیں, روزہ ان کے لیے جو وہاں موجود نہیں. پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے ہاں یہ بحث چل نکلی ہے کہ وہاں کا یوم عرفہ یہ یہاں کا یوم عرفہ, اس لیے کہ ایک دن کا فرق ہوتا ہے. اس میں کوئی اپنا بحث والی یمنا, اس لیے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے باقاعدہ صحیح ابو داؤد کے اندر بھی, صحیح نسائی کے اندر بھی, کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. یصوم 9 ذی الحجہ و یوم عاشوراء و 3 ایام من کل شہر. اچھا, یہاں 9 سے مراد ہم تو عموماً ترجمہ تو یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ, لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ذو الحجہ کے 9 روزے. تو اگر ذو الحجہ کے 9 روزے رکھنے ہیں, اس لیے کہ 10واں تو عید کا دن ہوتا ہے, وہاں تو اس وقت تو ہے ہی نہیں, تو اس کے اندر 8 بھی آ جاتا ہے, اس میں 7 بھی آ جاتا ہے, 6 بھی آ جاتا ہے, تو جھگڑے والی کون سی بات ہے. لیکن یہ مراد ہے کہ جب ہم عید اپنے دن کے مطابق کرتے ہیں, اپنے چاند کے مطابق, نمازیں اپنے وقت کے مطابق پڑھتے ہیں, روزے ہم اپنے, تو بہتر یہی ہے کہ 9 ذی الحجہ جو ہے نا, وہ 9 کا سیگا اس لیے استعمال کیا لیکن بحث سے بچنے کے لیے آپ 8 کا بھی رکھ لیں, 7 کا بھی رکھ لیں, 6 کا بھی رکھ لیں. تو یہ اپنا روزے ہے. ٹھیک. تو ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنی ہے, لیکن تکبیرات ضرور کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا سر, میں آپ کی جانب آؤں گا. فرمائے گا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کا مکہ میں آنے کے متعلق جو بلکہ میں چاہوں گا معلومات یہ میں دیں نا, ہمیں یاد کروائیں نا, سکھائیں ہمیں. اصل میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام, ان کی خدمات اور ان کے کارنامے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ایک مجلس میں اور ایک نشست میں شاید ان کا عشر عشیر بھی 10واں حصہ بھی ذکر نہ ہو سکے. جہاں تک تعلق ہے اس واقعہ کا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ سیدہ ہاجر, صحیح بخاری میں تو سیدہ ہاجر ہی ہے, ویسے سیدہ ہاجرہ عام طور پر کہا جاتا ہے, رضی اللہ تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا. یہ بھی ایک, جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے آزمائش اور امتحانات کی, یہ بھی ایک بڑا امتحان تھا کہ جس جگہ پر فلسطین میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سمیت قیام فرما تھے, رہائش پذیر تھے, وہاں سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ 1300 کلومیٹر ہے, 1300 کلومیٹر ہے. حکم ہوا کہ اپنے شیر خوار بچے اور اپنی بیوی کو وہاں جا کے چھوڑ کے آؤ, جہاں آج خانہ کعبہ ہے, بیت اللہ ہے, مکہ مکرمہ ہے. اس کے نشانات ایک ٹیلے کی شکل میں وہاں موجود تھے.
تو ابراہیم علیہ السلام جن کی زندگی کا نصب العین یہی تھا جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جب بھی ان کے رب نے اس کو کہا اسلم، میری بات مانو، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کا فرما بردار ہوں، جو مجھے حکم اللہ دیتا جائے گا میں کرتا جاؤں گا۔ اور اس کا انہوں نے صرف کہنے کی حد تک نہیں بلکہ عملی نمونہ پیش کیا کہ جو بھی حکم دیا اللہ نے وہ آسان تھا، وہ مشکل تھا، وہ مشکل تر تھا یا مشکل ترین تھا۔ اب بیٹے کی قربانی سے بڑا مشکل حکم اور کیا ہو سکتا ہے، وہ بھی انہوں نے کر دکھایا۔ تو خیر حکم دیا گیا کہ آپ اپنی بیوی کو اور اپنے دودھ پیتے بچے کو یہاں سے 1000 میل سے زیادہ فاصلے پر بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے آئیں۔ اور اس وقت کی مسافت کتنی مشکل اور مسافت بھی زیادہ ہوگی، جی پہنچنا مشکل ہوگا۔ اونٹ پر سوار تھے اور 1300 کلومیٹر کا سفر کر کے وہاں پہنچے۔ ایک پانی کا مشکیزہ تھا اور ایک تھیلے میں تھوڑی سی کھجوریں تھیں، وہ ان کے سپرد کی۔ اور جہاں اب حتیم ہے، اللہ ہر مسلمان کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ وہاں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر جو کئی سالوں اور عشروں کی دعاؤں کا ثمر تھا، اسماعیل ساری زندگی دعا مانگتے رہے، رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا، کس حصے میں ملی جائے، آخری عمر میں بالکل بڑھاپے میں۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دونوں کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچے، وہاں ان کو ٹھہرایا اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ اب صرف ایک عورت اور اس کا دودھ پیتا بچہ، بے آب و گیا وادی، ہر طرف پہاڑ ہیں، سنگلاخ پہاڑ ہیں، سوائے مشکیزے کے اور کہیں پانی دستیاب نہیں ہے، اشیاء خوردنی کا فقدان ہے، کوئی چیز پاس نہیں ہے۔ جو ابراہیم ہے وہاں سے چل پڑے۔ تو صحیح بخاری شریف میں ہے کہ سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا نے آگے بڑھ کر سواری کے آگے کھڑے ہو کے پوچھا کہ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، پھر خود ہی دیکھیں وہ کیسی نیک خاتون تھی، کیسی صالحہ اور صابرہ اور شاکرہ خاتون تھی، خود ہی کہنے لگیں اے خلیل کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے رب نے یہ حکم دیا کہ ہمیں یہاں چھوڑ دیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں بات اصل میں یہی ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو سیدہ حاجرہ فرماتی ہیں پھر آپ جائیں، لن یضیعنا اللہ آبادا، جس اللہ نے آپ کو ہمیں جہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے نا، مجھے یقین کامل ہے کہ وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو بہرحال وہ چلے گئے۔ جب پہاڑ کے دامن سے نیچے اترے تو پھر اللہ سے دعا کی۔ یہ بھی بڑا عجیب منظر ہے نظامی صاحب، جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں مذکور ہیں قرآن مجید میں، پتہ نہیں آپ کے سوالوں میں یہ سوال ہے یا نہیں آپ بتائیے، مجھے تو دل کہہ رہا ہے کہ ایسی چیز ایک نشست میں جتنا سمیٹ سکے ہم سمیٹ لیں پلیز۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی کم و بیش 30 دعاؤں کا ذکر ہے، 30 دعائیں قرآن مجید کی زینت بنائی ہیں اللہ نے۔ ان میں سے وہ دعائیں بھی ہیں جو آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت مانگی تھیں، وہ دعائیں بھی ہیں جو بے آب و گیا وادی میں اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑتے وقت مانگی تھی۔ تو جب وہاں جو دعا مانگی اس میں بھی ہمارے لیے بڑا سبق ہے، بڑی نصیحت ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے وہی دعا مانگا کریں جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی۔ اور اس سورت کا نام بھی سورت ابراہیم ہی ہے، 13ویں پارے میں 7 رکوعوں کی ایک سورت ہے، اس کا نام سورت ابراہیم ہے۔ اس میں یہ دعا مذکور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی، اے اللہ میں نے تیرے حکم پر، وقت نہیں ورنہ میں عربی پڑھ ہی دیتا ہوں، چلو برکت کے لیے آیت ہے قرآن مجید میں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے تیرے حکم سے اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو ایک ایسی وادی میں، ایک ایسی جگہ پر ٹھہرا دیا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی باڑی نہیں ہے، کوئی سرسبزی نہیں ہے، کوئی شدابی نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، وادی غیر ذی زرع، بے آب و گیا وادی ہے، صاحبان تک نہیں، صحیح صاحبان تک نہیں، لیکن اس میں ایک خاصیت ہے کہ عند بیتک المحرم، یہ وہ جگہ ہے جہاں تیرا گھر بننے والا ہے، تیرا عزت والا گھر بننے والا ہے، بیت اللہ تعمیر ہونے والا ہے، تو یہاں چھوڑ کے میں جا رہا ہوں۔
اب میری آپ سے دعا ہے کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میرے بچے کو اور میری بیوی کو یہاں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ہم جو والدین ہیں بچوں کے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم بھی اپنی اولاد کے لیے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میرے بیٹوں کو، میری بچیوں کو، میرے بچوں کو نمازی بنا دے؟ رزق کے لیے مانگتے ہیں، دولت کے لیے مانگتے ہیں، ملازمت مانگتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں، دنیا ساری اکٹھی کرتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوں گے میرے خیال میں جو یہ دعا کرتے ہوں کہ یا اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ بھی ایک سبق ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے دعا مانگی کہ اللہ ان کو نمازی بنا دے، اور دوسری دعا یہ مانگی کہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دل اس طرف پھیر دے، یہاں تیرا گھر بننے والا ہے، اس کی آبادی کے لیے لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی محبت پیدا فرما دے۔ اور پھر کیسی محبت ہے، آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے جس کونے میں بھی کوئی مسلمان بستا ہے، وہ غریب ہو یا امیر ہو، اس کی یہ ہر وقت یہ خواہش رہتی ہے اور ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ مجھے پر لگ جائیں۔ سر اور سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ یہ دعا کیسی قبول ہوئی ہے رانا صاحب کہ آپ کے اور میرے دل میں اس دعا کے بعد اتنی محبت ہے کہ ہم کھینچے چلے جاتے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں مسلمان ہوں ہم کھینچے چلے جاتے ہیں۔ ہر انسان مسلمان چاہتا ہے کہ مجھے پر لگ جائیں اور میں اڑ کے وہاں پہنچ جائیں، اور خاص طور پہ جب حاجیوں کے قافلے جاتے ہیں تو بس دل میں جو ہوتا ہے وہ پھر اللہ ہی جانتا ہے۔ یقیناً یہ بڑی خوبصورت فیلنگز ہیں، بڑی خوبصورت باتیں ہیں، میں ڈیفینیٹلی دوبارہ بھی یہاں سے جوائن کریں گے۔ ہمارے ساتھ رانا صاحب بھی موجود ہیں، سر بھی موجود ہیں، حافظ صاحب۔ گفتگو ایسے پیرائے پہ ہے جس کو روکنا تھوڑا ممکن نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک وقفہ لینا ہے، مجبوری ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں